اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کرنے والوں کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور گھروں میں بیٹھنے والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے درجات اور مغفرت اور رحمت کے ساتھ ان کو اپنی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے مسلمانوں کی سرزمین کی طرف ہجرت نہیں کی، فرمایا ان کو جب بھی موت آئے گی اور ظلم کرتے ہوئے اپنی جان پر ان کو موت آئے گی۔ ہاں مگر وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر پا سکتے، جو کمزور مردوں میں سے ہیں، خواتین میں سے ہیں، بچوں میں سے ہیں، جو رستے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرمایا جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں، تو جب وہ گھر سے نکلے گا اگر رستے کے اندر ہی وہ موت ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 101 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پہلے نماز عصر کے متعلق بات کریں گے اور پھر نماز خوف کے متعلق بات کریں گے کہ نماز خوف ادا کرنے کا کیا کیا طریقہ ہے، اور اسی لحاظ سے اللہ رب العالمین نماز اس کو وقت کے اوپر ادا کرنا اور تم نے کسی بھی حالت میں کافروں کا پیچھا نہیں چھوڑنا، اس حوالے سے مزید بات ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب ضربتم، تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فلیس، پس نہیں ہے، علیکم، تمہارے اوپر، جناح، کوئی گناہ، ان تقصروا، یہ کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز میں سے، یعنی نماز قصر کر دو، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ، یہ کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، الَّذِينَ، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کیونکہ شروع اسلام کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا، تو ہر وقت خوف کی باتوں کو ڈالتے رہتے تھے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی مسلمانوں کے سفر لشکروں کی صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی بھی ایسا معاملہ تھا کہ تجارت کے لیے اتنا ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ شرط لگا رہے ہیں جب یہ حکم ہو کہ خوف تمہیں لاگو ہو جائے، خوف آ جائے، ڈر آ جائے، تو پھر تم نماز کو قصر کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ امیر المؤمنین، امن ہو تو پھر بھی کیا نماز قصر کر سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے بھی نبی علیہ السلام سے اسی طرح سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوف نہیں ہے، امن میں ہے، تو پھر بھی ہم کیا نماز قصر کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان اور صدقہ ہے، اور تمہیں اس احسان اور صدقے کو قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج جدید دور کے لحاظ سے بڑے ہی آرام دہ سہولیات والے سفر ہیں۔ مثال کے طور پہ گاڑی ہے، اے سی لگا ہے، پرسکون ماحول ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں،
اس حالت میں بھی جب انسان سفر کرے گا تو نماز قصر ہی ادا کرے گا. نماز قصر ادا کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے اللہ کی رخصت کو قبول کی ہے. اور اگر وہ مکمل پڑھتا ہے تو اس نے اللہ کی رخصت کو قبول نہیں کیا. اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. اس لیے دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے سفر کے دوران روزہ رکھنے سے سہولت دی. جو سفر میں ہے روزہ نہ رکھے, عام دنوں کے اندر روزہ رکھے. اب ایک بندہ اچھی گاڑی کے اندر سفر کرتا ہے, اللہ نہ کرے رستے کے اندر گاڑی خراب ہو گئے, اس بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے, کتنی مشقت اٹھائے گا, کتنی تکلیف اٹھائے گا. تو دین اسلام نے رخصت دیتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نماز قصر کر لو, اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. اللہ تمہیں انشاءاللہ اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے شروع اسلام کے اندر 2 ہی نمازیں یعنی 2 رکعتیں ہی نمازوں کی تھی, یعنی کوئی بھی نماز ہے اس کی 2 ہی رکھتے تھے. سفر میں ہے تب بھی, مقیم ہے تب بھی. لیکن اللہ رب العالمین نے بعد میں مقیم کے لیے تو نماز کو بڑھا دیا اور مسافر کے لیے نماز کو 2 رکھتے ہی رہنے دیا. 2 رکھتے. اب اس کی مختلف کیفیتیں ہیں, اس کو جمع بھی بندہ کر کے نماز سفر کر سکتا ہے, اور اگر سفر میں ہے تو وہاں بھی جا کے نماز قصر کرے اور ساتھ جمع کر دے, اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. کہ کتنے میل کتنے کلومیٹر کے اوپر یہ نماز قصر ہوتی ہے, یہ 9 میل, اور اگر میلوں کو کلومیٹر پر تقسیم کریں تو یہ تقریباً 21 سے 22 کلومیٹر بنتا ہے. اتنا جب بندہ سفر کر لے تو پھر نماز قصر ادا کر سکتا ہے. بلکہ نبی اسلام کے متعلق آتا ہے جب نبی اسلام مدینہ سے سفر شروع کرتے تو جب مدینہ کی وادی یعنی بستیاں نظر نہیں آتی تھی تو نبی اسلام اس وقت بھی قصر کر لیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے جب ہم مثال کے طور پہ لاہور کا سفر شروع کرتے ہیں تو یہ تقریباً کاموں کی تقریب 21-22 کلومیٹر بن جاتا ہے. تو وہاں جا کے بندہ قصر کر سکتا ہے, کوئی حرج والی بات. ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں 70-80 کلومیٹر 72 کلومیٹر. اب وہاں وہ کہتے ہیں 72 کلومیٹر کی رینج میں ہے. اب آپ لاہور میں گئے ہیں 70 کلومیٹر ہے, اب آپ نے لاہور کے اندر پھرنا ہے, چلنا پھرنا ہے, تو آپ کے اوپر قصر نہیں ہوگی. اگر آپ لاہور کو کراس کریں گے تو پھر آپ کے اوپر قصر ہوگی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف گئے تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ہم نے وہاں قصر نماز پڑھی. تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ وہاں کتنے دن ٹھہرے تھے؟ تو کہنے لگے ہم وہاں 10 دن ٹھہرے تھے. ایک حدیث میں 19 دنوں کا بھی آتا ہے, لیکن یہاں یہ حضوری گزارش یاد رکھیے اگر تو کنفرم ہے آپ نے 5 دن رہنا ہے تو پھر تو آپ کی پوری بنتی ہے, آپ کو مکمل نماز ادا کرنا چاہیے. 3 دن اور 3 راتیں انسان مسافر ہوتا ہے اس وقت یہ. لیکن یہ جو نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی قصر نماز پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ کب ہم نے واپس چلے جانا ہے. شاید صبح چلے جائیں, شام کو چلے جائیں, صبح چلے جائیں, شام چلے جائیں, اس طرح کرتے کرتے ہی یہ راستے گزرے تھے. تو اگر کسی کو کنفرم ہے کہ میں نے وہاں رہنا ہے, اسی طرح یہ جو ہمارے بھائی تجارت کرتے ہیں, روزانہ آتے جاتے ہیں, یا ڈرائیور حضرات جو ہیں ان کا روزانہ کا معمول ہے تو وہ روزانہ قصر ہی نماز پڑھے گا. یہ نہیں کہ جو روزانہ سفر کرتا ہے وہ قصر نہیں کرے گا. جو روزانہ سفر کرتا ہے اس کے اوپر بھی وہی حکم ہے کہ وہ روزانہ قصر کرے, اس کے اوپر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں یعنی قتل کر دیں, کافروں جنہوں نے کفر کیا, ان الکافرین بے شک کافر کان ہے لکم تمہارے لیے عدو و مبینہ واضح دشمن, وہ تمہارے واضح دشمن ہے, وہ تمہیں کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. اب اسی لحاظ سے اللہ رب العالمین نے نماز قصر کے بعد نماز خوف کا بیان شروع کیا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی گزارش سن لیجیے, نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. سب سے خطرہ زیادہ جنگ کے دوران ہوتا ہے. اللہ نے جنگ کے دوران بھی مسلمان کے اوپر نماز کو ختم نہیں کیا, نماز کو فوت نہیں کیا, نماز کے حکم کو اٹھایا نہیں ہے. یہ نماز پڑھے گا چاہے جس طرح مرضی پڑھے, پیدل ہے پیدل بھاگتا ہوا پڑھے, سواری پر ہے سواری پر اشارہ کرتے ہوئے پڑھے, تلوار چلا رہا ہے زبانی کلامی نماز پڑھ لے, لیکن نماز سے غفلت نہ کر پائے, نماز اس سے فوت نہ ہو,
نماز کا حکم اس سے ختم نہیں ہوا، جب نمازیں یعنی جنگ کے دوران نماز معاف نہیں ہے تو عام حالات میں انسان کس طرح نماز چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا، اور جب کُنْتَ ہو آپ فی ان کے اندر فَأَقَمْتَ، بس آپ قائم کریں لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ، بس چاہیے کھڑا ہو کھڑی ہو طَائِفَةٌ ایک جماعت مِنْهُمْ ان میں سے مَعَكَ آپ کے ساتھ۔ یہ پہلا ایک طریقہ بتلایا جا رہا ہے، امام اکیلا آگے کھڑا ہو، اس کے پیچھے دو صفیں بنائی جائیں، دونوں صفوں کے اندر دونوں صفوں والوں کے پاس اپنا اسلحہ ہتھیار مکمل ہونے چاہیے، یہ زیرہ وغیرہ ڈال یہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہو۔ اور ایک جماعت منہم ان دونوں میں سے معاکا آپ کے بالکل پیچھے کھڑی ہو، دو جماعتیں بنی، ایک ساتھ کھڑی ہے ایک اس سے پیچھے کھڑی ہے۔ فَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لے لے أَسْلِحَتَهُمْ اپنا اسلحہ اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھیں۔ فَإِذَا، پس جب سَجَدُوا وہ سجدہ کر دیں، فَلْيَكُونُوا، پس وہ ہو جائے مِنْ وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے۔ پہلی جماعت پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی اسلام نماز پڑھا رہے تھے یا امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز رکوع میں گئے ہیں، سارے ہی رکوع میں چلے جائیں گے، سارے رکوع کریں گے، پچھلی صف والے بھی اور اگلی صف والے بھی۔ اب جب نبی اسلام نے سر اٹھایا یا امام نے سر اٹھایا، سارے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اب سجدہ کرنا ہے، امام سجدے میں گیا ہے، امام کے متصل جو پیچھے صف ہے وہ بھی سجدے میں چلی جائے گی، لیکن جو اس سے پیچھے صف ہے وہ کھڑی رہے گی، وہ نہیں سجدے میں جائے گی، وہ اپنے ہتھیار پکڑ کے کھڑی رہے گی کہ کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی مسئلہ نہ کر دے، وہ کھڑی رہے گی۔ امام دو سجدے کر کے بیٹھے گا، یہ امام اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گئے ہیں، امام کے ساتھ والی صف وہ بھی کھڑی ہو جائے گی اور وہ امام کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے وہ پیچھے آ جائے گی، پیچھے والے اب آگے چلے جائیں گے، پیچھے والے اب آگے چلے جائیں گے۔ اب یہ بھی اپنی ایک رکعت مکمل کریں گے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جائیں گی اور پیچھے پڑھنے والوں کی ایک ایک رکعت ہو جائے گی۔ اللہ ان کی نماز کو قبول فرمائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صف والوں کو پہلے دو رکعتیں پڑھائی، پھر دوسری صف جو پیچھے تھی وہ آگے چلے گئی، نبی اسلام نے ان کو بھی دو رکعتیں پڑھائی۔ اس طرح امام کی چار رکعتیں ہو گئی اور پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی دو دو رکعتیں ہوئی، انہوں نے بھی امام نے بھی سلام بھیج دیا اور پیچھے دوسرے مجاہدین نے بھی ساتھ سلام بھیج دیا۔ یہ مختلف کیفیتیں ہیں، اگر دشمن قبلے کی طرف ہو، اگر قبلے سے ہٹ کے ہو، یہ اس وقت تھا، اس وقت کے تلواروں اور نیزوں کے ساتھ کام چلتا تھا، لیکن آج جو حالات ہے آج تو فائر ہے، دور سے بھی بندہ کھڑا ہو تو فائر لگ سکتا ہے، آج کل تو چھپ کے نماز پڑھنی پڑے گی، کسی آگ کے اندر، کسی سرخ کے اندر، کسی پہاڑ کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے اس طرح سریعان نماز پڑھے گا تو یہاں تو مسئلہ بن جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيَأْخُذُوا، پس وہ لے لے أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار، فَإِذَا سَجَدُوا، پس وہ پہلی صف والے جب سجدہ کر دیں، فَلْيَكُنْ مِنْ وَرَائِكُمْ، پس وہ ہو جائے آپ کے پیچھے، وَلْتَأْتِي، اور چاہیے کہ آئے طَائِفَةٌ، دوسری جماعت اخرى جو پیچھے کھڑی، دوسری صف والے اب آگے آ جائیں، لم يصلوا، نہیں انہوں نے نماز پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، پس وہ نماز پڑھے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ لے لے حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کا سامان، یعنی اپنی ڈال، اپنی تلوار اپنے پاس رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ تم غافل ہو جاؤ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِيَاتِكُمْ، اور اپنی زرہ کمان، یعنی یہ جو ڈال ہے اس سے، اپنے بچاؤ کے سامان سے تم غافل ہو جاؤ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنا اسلحہ اتار کے سائڈ پہ رکھو، نماز پڑھنے لگ پڑو، اور اللہ کیا کہتے ہیں فَيَمِيلُونَ، پس وہ ٹوٹ پڑیں گے، عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، یک بار، ایک دم تمہارے اوپر حملہ کر دیں اور ایک ہی بار کے اندر تمہارا معاملہ ختم کر دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں
لیکن اللہ چاہتا ہے تم اپنے اسلحے کو رکھو بھی نہ اور اپنے بچاؤ کے سامان کو بھی پکڑ کے رکھو. وَلَا جُنَاحَ اور نہیں ہے گناہ علیکم تمہارے اوپر ان کان اگر ہے بکم تمہیں اذن کوئی تکلیف من مطر بارش کے لحاظ سے. بارش بھی ہے, سامان پہن رکھا تھا تو وہ پانی لگنے کی وجہ سے زخم بنی ہے جسم کے اوپر, تو اللہ کہتا ہے یہ بارش کی وجہ سے. او کنتم یا ہو تم مرضا بیمار ان تضعوا یہ کہ تم اتار دو اسلحتکم اپنا اسلحہ. اگر تمہیں بھی مشقت ہے نا, کوئی پرابلم ہے, تو پھر تم اپنے اسلحے کو اتار کے رکھ سکتے ہو. پھر بھی اللہ ساتھ کہتا ہے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ تمہیں اپنے بچاؤ کا سامان رکھنا چاہیے. کیا مطلب کہ تم نے اپنا سامان اتار تو دیا ہے, اسلحہ سائڈ پر رکھ دیا ہے, لیکن تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے. کسی وقت بھی کافر حملہ کر سکتا ہے, کسی وقت بھی دشمن تمہارے اوپر حملہ کر سکتا ہے. جب کچھ وقت رہنا چاہیے, ہوشیار رہ کے تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تمہاری نگاہیں دائیں بائیں گھومتی ہو, پتہ ہو کہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے, اور فوراً تم اپنی ڈھال آگے کر لو اور اپنی تلوار پکڑ کے اس دشمن پہ حملہ آور ہو جاؤ. خذوا حذرکم تم نے ہوشیار رہنا ہے اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ کے رکھنا ہے. ان اللہ بے شک اللہ اعد اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینا رسوا کرنے والا عذاب. اللہ ذلیل کر دے گا. اللہ کہے گا کل قیامت والے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ تو دنیا کے اندر بڑی عزت والا تھا, لیکن آج تیری عزت خاک میں مل جائے گی جب تو رسوا اور عذاب کا تو حصہ بن جائے, جب تو جہنم کی طرف چلا جائے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب خوف کی حالت میں آپ نماز مکمل کر لیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے. کس حالت میں؟ قیامت کھڑی ہونے کی صورت میں, وقعوداً اور بیٹھنے کی صورت میں, وعلی جنوبکم اور کروٹ کے بعد. جس حالت میں بھی آپ ہیں, جب آپ نے نماز خوف سے فارغ ہونا ہے, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے, کیونکہ نماز کی تخفیف ہو گئی ہے, نماز کے اندر سہولیات آپ کو مل گئی ہیں. جس طرح آپ نماز کے اندر آپ کثرت کے ساتھ تسبیحات کر سکتے ہیں, اس طرح نماز خوف کے اندر نہیں کر سکتے. لہذا آپ نے اب سلام پھیرنے کے بعد, نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیحات کرنی ہے, تاکہ جو معاملہ نماز کے اندر کمی تھکا تھا اللہ اس کو مکمل فرما دے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں تم عمل کے اندر آ جاؤ, جب یہ معاملہ ختم ہو گئے, اپنے علاقے کے اندر تم آگے ہو, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ بس تم نے پھر نماز ادا کرنی ہے, قائم کرنی ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں کے اوپر کتابا موقوتا وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. نماز کے اوقات ہیں, ان اوقات کے اندر ہی نماز کو پڑھنا چاہیے. اس کا وقت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ظہر کا نماز کا ٹائم سورج ڈھلنے سے شروع ہو گیا, زوال ختم ہوتا ہے, ساری ظہر کا نماز شروع ہو گئی. اب اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک عصر کی نماز کا وقت نہیں شروع ہو جاتا. عصر کی نماز جیسے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے, وہاں سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا, یہ نماز عصر کا وقت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ افضل وقت کون سا ہے, کس وقت کے اندر نماز پڑھنی چاہیے؟ افضل وقت اول وقت ہے میرے بھائی. اول وقت کے اندر نماز اس کی فضیلت زیادہ ہے, اس لیے ہمیں اول وقت کے اندر ہی نماز کو ادا کرنا چاہیے. وہ چاہے فجر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, مغرب ہے, جتنی بھی نمازیں ہیں ہمیں کوشش کر کے اول وقت کے اندر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کتاب موقوتا, ہم نے نماز کو وقتوں کے اوپر ہی فرض کیا ہے. آخری بات فرمایا ولا تہینوا اور نہ تم ہمت ہارو فی ابتغاء القوم کافر قوم کو تلاش کرنے کے لحاظ سے. کیوں ہمت نہیں ہار؟ اللہ خود ہی کہتا ہے ان تکونوا اگر ہے تم نے
تعلمون دکھ تم نے دکھ اٹھایا ہے فإنهم پس بیشک انہوں نے بھی یعلمون دکھ اٹھائے ہیں کما تعلمون جس طرح تمہیں دکھ پہنچے ہیں اور تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچے ہیں نا وہ بھی مصیبت کے اندر ہے وہ بھی تکلیف کے اندر ہے وہ بھی پریشانی کے اندر ہے تو اس لیے اگر آپ کو زخم پہنچے ہیں مسلمانوں تو کافروں کو بھی تو تم نے زخم پہنچائے نا تم نے ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا اگر تمہیں مسلمان یہ کافروں کا پیچھا کرنا پڑے تو تم نے ان کا پیچھا بھی کرنا ہے تاکہ کوئی تمہاری طرف دوبارہ منہ نہ کر سکے فرمایا بدل جونا اللہ دیکھیں کیسا دلاسا دے رہا ہے فرمایا بدل جونا اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے مالا یرجو جس کی وہ امید نہیں رکھتے اللہ اکبر فرمایا تمہیں تو اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے ان کافروں کو کیا مل رہا ہے امریکہ کے فوجیوں کو کیا مل رہا ہے انڈیا کے فوجیوں کو کیا مل رہا ہے مجاہدین کو تو اللہ نے اگر غازی بنا دیا تو کافی مال غنیمت اور اجر عظیم اور اگر شہادت مل گئی تو پھر بھی اللہ جنت کی صورت میں انشاءاللہ انعام اکرام اور فضیلت عطا فرمائے گا فرمایا ان کو تو کہیں بھی کچھ نہیں ملے گا نہ دنیا میں ان کے لیے غنیمت ہے نہ کل قیامت والے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے نہ ہی جنت ہے تمہیں اگر دنیا کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تمہیں اس کا بھی بدلہ عطا فرماتا ہے اور تم تو تکلیف اٹھائے ہوئے ہو زخموں سے چور ہو اور پھر بھی اگر تم جہاد کے میدان کے اندر کافروں کا تعاقب کرتے ہو پیچھے بھاگتے ہو ان کا پیچھا کرتے ہو تو فرمایا ترجون من اللہ ما لا یرجون تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو وہ تو اللہ سے امید نہیں رکھتے وکان اللہ فرمایا اور ہے اللہ علیما خوب جاننے والا حکیمہ حکمت والا تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز قصر اور نماز خوف اور عام نمازیں اللہ نے فرض کی ہے وقتوں کے اوپر ہی اور انہی وقتوں کے اوپر ہی ان نمازوں کو ادا کرنا چاہیے اور اگر تم جہاد کے میدان میں نکلے ہو اور اگر تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو تم نے بھی تو ان کو دکھ اور تکلیف پہنچایا ہے اور تم تو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہو اللہ تمہیں دنیا میں بلائی عزت عطا فرمائے گا اور کل قیامت والے دن بھی عطا فرمائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جہاد کرنے اور جہاد کرنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں بھی مسلمان نظر بیکار ہے اللہ ان کی بھی مدد فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک